السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 107، آیت کا ترجمہ۔ علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے، لہو اس کے لیے، ملکس بادشاہت ہے، سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا اور نہ، نصیر نصیر کوئی مددگار۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، یہاں مخاطب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، خطاب یعنی آپ سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو میسج ہے یہ پوری امت کے لیے ہے، مخاطب پوری امت کی گئی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے۔ جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، مطلب کیسی چیز ہے یہ جو آپ کا جو الہ ہے، وہ ایک چیز کو لاتے ہیں، ایک حکم کو لاتے ہیں پھر بدل دیتے ہیں، جو پچھلی آیت نمبر 106 میں ہم نے دیکھا۔ تو یہاں پر اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جو بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ آسمانوں اور زمین کے بیچ جو بھی کچھ ہے، چاہے وہ مخلوق ہے یا کسی بھی طرح کی پوشیدہ چیزیں ہیں، جو بھی ہے وہ سب کس کے انڈر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ اللہ اکیلا ہے جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا چیز اس کو نازل کرنی ہے، کیا چیز اس کے بندوں کے لیے بہتر ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے۔ اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی ہر حکم کو ماننا ہے، ہر حکم کو اس طرح لینا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو بس اس کو ماننا ہے۔ تو اللہ کا دوست بننے کا کیا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری طرح سے اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، تو ہی اللہ تعالیٰ کے دوست اور ولی بن سکتے ہیں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 108، وَلَا تَعْجِدَنَّهُمْ۔ آگے کی آیت کیا ہے؟ ام تُرِدُونَ، کیا تم سب چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسے، سئلہ، سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، ومن، تو جو کوئی، یتبدل الکفر، بدلے گا کفر کو، بالایمانی، بدلے ایمان کے، فقد، تو تحقیق، ضل، بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یہاں پر پھر سے یہود کو کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی یہود جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے، اسی طرح تم بھی اپنے رسول سے سوال کر رہے ہو؟ تو جو کوئی اس طرح کرتا ہے اور جو ایمان کو بدلے کفر کے، مطلب ایمان کو بدل دیتا ہے، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں پر جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں ہی، یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو سوال پہ سوال، جو گائے کا جو قصہ گزرا ہے اس میں کتنے سوال کیے انہوں نے، تو انہوں نے اتنے سوال کرتے تھے، وہ ہر بات میں ان کے سوال ہوتے تھے، اتنے سوال کرتے تھے، طرح طرح کے سوال، جس سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اسی طرح مشرکین بھی کیا تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے، تاکہ وہ آپ کو نیچا دکھا سکیں اور آپ کی نہ ماننی پڑے ان کو۔ کیا کیا سوال کرتے تھے وہ مشرکین، کہ آپ زمین سے کوئی چشمہ نکالیے، مکہ میں باغ اگا دیجئے، نہریں چلا دیجئے، اپنے لیے سونے چاندی کا محل بنوائیے، اور ہمارے سامنے
آسمان پر چڑھ کے دکھائیے، مطلب وہ چاہتے تھے کہ نبی ہیں تو یہ سب کام کر سکتے ہیں، لیکن نبی سے اس طرح کے سوال کرنا، یہ وہ کیا تھا، ان کو ماننا نہیں تھا، مطلب ان کو آپ پر ایمان نہیں لانا تھا، تو وہ اس طرح کے سوال کرتے جس کا کوئی جواب، جو تک ہی نہیں ہوتی تھی جس سوال کی. اور دین میں اس طرح کے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دین مشکل ہوتا ہے. سوال کرنا اچھی بات ہوتی ہے، اگر آپ اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں تو سوال کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو سوال تو کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. الٹے سیدھے سوال کرنا اور بحث کے لیے سوال کرنا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سوال کرنا، ان طرح کے سوالوں سے منع کیا گیا ہے. یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے اس کا کیا ہوا کہ ایمان کو کفر کے بدلے بدلنا. تو جو کوئی اس طرح کرے گا وہ کیا ہو گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.